السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پا جنید ایک گل میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، ذرا اس پہ بھی ڈسکس کریں۔ جو ہمارے اپنے بھی بچے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی جو بچے ہیں، جتنے بھی اگلی نسل ہے، یعنی ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا جا رہا، ان کو یہ عادت نہیں ہے، فالو کرنا شروع ہو گئی یہ اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں پروٹوکول سٹیٹس۔ ہر سطح پر تم دیکھو کہ جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے ہم اتنا وی آئی پی سٹیٹس ضرور انجوائے کرتے ہیں، کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تم دیکھو نا کہ اگر مجھے عام ایک بینک میں قطار میں کھڑے ہو کر اگر بل جمع کروانا پڑ جائے تو بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ یار کسی نہ کسی طرح میری جان اس لائن میں لگنے سے چھٹ جائے۔ ہاں، اور میں اندر جا کے مینیجر صاحب کو سیدھا ٹکروں اور مجھے چائے کا کوپ لا کے میرا بل جمع کرائیں، اور پھر میں محلے میں جا کے اپنے دوستوں میں کہوں یار میں سویرے گیا بینک، مینیجر نے مینوں اندر ہی بلا لیا اے سی والے کمرے چ، مینوں با کے چاہ دا کپ کے راستہ دے پیو جناب، وہ چاہ مکی ہے بل شل دی رسید میرے کو آ گئی، اسی میں آ گیا۔ یار بڑا یار عزت کرتے ہیں بینک والے۔ ویسے سر اپارٹ فرام دیٹ ہمارے ہاں ایک عام کام جو ہے اس کو اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو سفارش یا شارٹ کٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے مجبور ہو کر۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو روٹین کے جو نارمل کام ہے وہ بھی مشکل اور پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن ایمانداری سے اگر کبھی ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں تو وہ کام جہاں پہ کوئی آپ کو تردد یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہاں پر بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول ملے اور مجھے عام لوگوں سے ہٹ کر ڈیل کیا جائے۔ ہوتا ہے نا یہ بالکل ہمارا جہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ پبلک کا بھی اب یہی ذہن ہے، بچے بحث کرتے ہیں آگے سے۔ اگر آپ بچوں سے کہیں نا کہ بیٹے یہ جو اس کا پروسیجر ہے یہ ہے، شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، آپ بیٹے سیدھے رستے سے جا کے یہ کام اپنا کرائیں۔ وہ بچے بحث شروع کر، بچے تو اتنی بحث کرتے ہیں۔ مجھے صبح میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگا کہ پاپا یہ انسان کیسے بنا تھا؟ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بیٹے اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر مائی حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے پھر انسان کی نسل چل پڑی۔ تو میرا خیال ہے 12 بجے والی روٹی جو دوپہر کی ہوتی ہے جسے ہم لوگ لنچ کہتے ہیں، اس وقت وہ اپنی والدہ سے پوچھ بیٹھا کہ ماما یہ انسان جو ہے یہ کیسے بنا تھا؟ اب والدہ اس کی ذرا تھوڑا سا ہسٹری کو سمجھنے والی اور دلچسپی لینے والی خاتون ہے، پڑھی لکھی، وہ کہنے لگی بیٹے یہ ڈارون جو ہے اپنا بھائی ایک ہوتا تھا، اس کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ پہلے انسان بندر ہوتا تھا، یہ جو بندر ہے یہ آہستہ آہستہ بدل کے انسان بن گیا۔ وہ آ کے میرے ساتھ بحث اس نے شروع کر دی بیٹے میرے، کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اس طرح بنا ہے، ماں بتا رہی ہے کہ وہ پہلے باندر تھا انسان، وہ آہستہ آہستہ بدل کے انسان بنے۔ لڑنے لگ گیا میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل جان چھڑائی، میں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں اپنے خاندان کا بتایا ہے، تمہاری والدہ تمہیں اپنے خاندان کا بتا رہی، پھر تمہیں نہیں پتا، پھر پیچھے کھڑی تھی سن رہی تھی، آگے بات سمجھ جاؤ پھر کیا ہوا۔ پھر سمجھ گئے یار یہ کیوں تم یار پھر کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ عام سطح پر بھی جو پروٹوکول انجوائے کرنے والی بیماری ہے اس کی، اچھا اس کے لیے ایک جواز یہ تلاش کیا جاتا ہے، اکثر ہم اپنے دل کو تسلی یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ جناب باقی لوگ بھی تو لائن میں نہیں لگتے، باقی لوگ بھی تو وی آئی پی بننے کی کوشش کرتے، کتنا بھونڈا جواز ہے۔ ایک حد تک اس طرح بھی بات درست ہے کہ اگر میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں یا ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ اگر میں قطار میں کھڑا ہوں، اور یہ احساس میرے لیے بڑا تقویت کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر میرے آگے کوئی مجھ سے زیادہ رتبے والا، کوئی زیادہ حیثیت والا شخص کھڑا ہے پھر تو میں وہاں پہ کھڑا رہوں گا، لیکن اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ حیثیت والے یا مجھ جیسی حیثیت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے دروازے سے جا رہے ہیں اور اپنا کام جلدی کروا رہے ہیں، پھر میرے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ واقعی چاہتے ہیں صدق دل کے ساتھ تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی حیثیت والا شخص ہے وہ تھرو پراپر چینل ہی اپنا کام کروائے، ہر شخص کو لائن میں لگنا پڑے، پھر یہ جو عمل ہے یہ تکلیف دے نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے واریاں لگا لی ہوئی ہیں نا جی کہ وہ کیوں گیا ہے میری حیثیت والا میں بھی جاؤں گا، یہ بھی ایک غلط چیز ہی ہے، میں سمجھتا ہوں
وہ جا رہا ہے یار، اس کے اعمال اس کے ساتھ، آپ کے اعمال ہمارے ساتھ. کوئی تو خدا کے واسطے پہل کرے اچھائی کے لیے. اچھائی کے لیے میں سمجھتا ہوں جو پہل کرتا ہے یا جو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے کہ میں نے اچھا کرنا ہے، وہ زیادہ عزت پاتا ہے. اور ہم نے تو جو زمانہ گزارنا تھا گزار لیا. میرا خیال ہے کہ اب نہیں، یار میری عمر کیا، مجھے نہ ساتھ اپنے ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی آئندہ نسل یا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کا عادی نہیں بنانا چاہیے. ان کو اس بات کی سختی سے تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو اپنی پریولیج نہ سمجھے، بلکہ جہاں بھی جو قانون ہے، اصول ہے، اس کو فالو کرے ایٹ اینی کاسٹ. عزت ہی اس میں ہے یار. میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں ذرا سا آپ لین توڑتے ہیں یا بے اصولی کرتے ہیں، باقی سارے اس قدر نفرت سے دیکھتے ہیں کہ بندے کا پسینہ نکل آتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ احساس تفاخر ہے. ہمارے ہاں جو بے اصولی کر رہا ہو اس کو بیچارے ترسی نگاہ سے دیکھ، یہ بڑا تگڑا آدمی ہے. یہ گپائی تگڑا ہی ہے. تگڑا کیا ہے؟ اس کو کہا کہ بھائی ادھر چل پیچھے. اچھا سر، یہ رولز کو فالو کرنا یا ڈسپلن کو فالو کرنا، لائن میں لگنا، ہم ان ساری چیزوں کو اپنے لیے تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ تکلیف کا باعث نہیں، بلکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ زیادہ آسانی اور کمفرٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف کا باعث کم سمجھتے ہیں، توہین کا باعث بالکل سمجھتے. یہ بیماری ہمیں لے دے گئی. اچھا کبھی ہم یہ بھی تو جائزہ لینا کہ توہین کا باعث کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر تکبر ہے نا. پھر ہر شخص کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا فرعون بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے یعنی نمایاں اور برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، یہ بلڈنگوں میں گھسیں تو وہ سیکورٹی والا نہیں کھڑا ہوتا، وہ الیکٹرک کفگیر سا پکڑ کے وہ دیکھ میں پھیر کے دیکھتا ہے کہ بوٹی کدھر ہے، آئی مین بمب کدھر ہے، مجھے بمب ڈھونڈنے والی ہوتی ہے. کئی لوگ وہ انسلٹ سمجھتے ہیں، وہ کفگیر نہیں پھیرنے دیتے اس بچے. عزیز صاحب اس کو باڈی سکینر کہتے ہیں. باڈی سکینر ہے. اللہ تمہاری خیر. تم آہستہ آہستہ میری تربیت کر سکتی ہو. یہاں میں لے رہے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.